الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بات کے لیے ہے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے اور ہم شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پلائیں گے وہ گلاس، وہ کٹورا عطا فرما۔ آپ نے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ حضور کی شفاعت دے دے اور حوض کوثر دے دے، حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ غور سے سنو، یہ جملہ یاد کرو، وہ یہ ہے کہ آپ کو اسلامی حکومت اللہ والے لوگ نہیں مل سکتے، کہ اسلامی نظام ہو یہ آپ کو نہیں مل سکتا جب تک غلبہ نہ ہو، اور غلبہ نہیں آ سکتا جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو، اور قوت نہیں آ سکتی جب تک آپ کے پاس اتحاد اور اتفاق نہ ہو، اور اتحاد اور اتفاق نہیں آ سکتا جب تک آپ کے پاس تقویٰ نہ ہو۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، حب جاہ کا مرض نہ ہو اور حب مال کا مرض نہ ہو۔ تو ایک تو اسلامی نظم و نسق کی ضرورت ہے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے میں نے بتلا دیا، اور ایک ہم کو پاک نبی کی شفاعت چاہیے، پاک نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر چاہیے۔ تو ان تین باتوں پر میں مختصر 5 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں۔ پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ۔ پوری عبارت پڑھ چکا ہوں بار بار۔ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے، دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بخاری شریف کی صحیح ہے، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، یہ دعا میں آخرت میں کروں گا جب لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں اور ان پر جہنم واجب ہو جائے، میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا کہ یا اللہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ میری ایک دعا آپ نے قبول کرنی تھی، وہ میں نے نہیں کی، آج میں کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کر کے سارے جہنمیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ شفاعت والی جو حدیث ہے اس میں بہت اطمینان ہے، پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ لیکن اس میں ایک جملہ ہے، ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں من لا یشرک باللہ شیئا۔ شرط یہ ہے کہ اس آدمی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک ہوگا پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اللہ کے لیے، یعنی طواف عبادت اللہ کے لیے، سجدہ عبادت اللہ کے لیے۔ تو طواف اور سجدہ غیر اللہ کا کرنا، انسان کا کرنا، بت کا کرنا، قبر کا کرنا، زندے کا کرنا، مردے کا کرنا، اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ عبادت اللہ کے لیے، یعنی طواف اور سجدہ اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر تو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، تب پاک نبی کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ دوسری بات، اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرمہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ یہ ہم نے نام لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، کیوں؟ ان سے محبت ہے۔ علی حجویری داتا گنج بخش، کیوں لکھا ہے؟ ان سے محبت ہے۔ محمود غزنوی کیوں لکھا ہے؟
ان سے محبت ہے. امام جعفر صادق کا نام کیوں لکھا ہے؟ ان سے محبت ہے. تو تب تو لکھا ہے نا. تو اولیاء تو ہمارے سروں کے تاج ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ یا عبد القادر جیلانی کشتی پار لگا دے، اے امام جعفر صادق مشکل کشا بن جا، اے علی مجھے اولاد دے دے، تو مانو یا نہ مانو یہ شرک ہے. کیسے؟ جب علی حجویری بزرگ نہیں تھے، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا سروں کے تاج نہیں تھے، بولو تو اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ. کون دیتا تھا؟ اللہ. کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اللہ. مدد کو کون پہنچتا تھا؟ اللہ. کامیابی کا مالک کون تھا؟ اللہ. کامرانی کا مالک کون تھا؟ اللہ. خالق مالک رازق مختار کل نفع نقصان کا مالک حاجت روا مشکل کشا کون تھا؟ اللہ. تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اب اللہ کی چھٹی ہو گئی. جب بھی ہم گریں گے تو ہم کہیں گے یہ پیرا بابا رو رسے گی. ہمارے پٹھان بھی شرک کرتے ہیں. میری اپنی پھوپھی پرانے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے جب گرتی تھی نا، پیرا بابا رو رسے گی. اے پیر بابا جلدی پہنچ جاؤ ورنہ میں گرنے والی ہوں. تو میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا. ایسے میں پھر میں عالم بن گیا. میں نے کہا پھوپھی صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے اب سمجھ میں آ گیا. عالم جو بن گیا تو میں نے اس کو سمجھا دیا. اب آپ نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ فلانے بابا اولاد دیتا ہے تو جب یہ بابا نہیں تھا تو پہلے اولاد کون دیتا تھا؟ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. خود شاہ صاحب سید ہے، علی کی اولاد میں سے ہے رضی اللہ عنہ. انہیں فرمایا کہ مشکل کشا اس کو کہتے ہیں جس پر مشکل نہ آئے. جو خود مشکل میں پھنس جائے یا اس کی اولاد پھنس جائے تو وہ مشکل کشا کیسے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. یہ اللہ کی ذات ہے. میرے پیارے بھائیوں، شرک سے بچنا ہے ورنہ آپ کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اور شرک میں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. غیر اللہ کے لیے سجدہ طواف نہیں، دور سے کسی کو پکارنا ہے. پیار میں جائز ہے، پیار میں جائز ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. میں 13 مرتبہ مکہ مدینہ گیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میں نے سینکڑوں مرتبہ حاضری دی ہے. وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر کوئی یہاں بھی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا محبت میں کہے، کراچی میں ایک آدمی سوات میں اس کی امی ہے امی آپ یاد آ رہی ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے، وہ محبت میں کہتا ہے. کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کوئی یا نبی اللہ یا رسول اللہ. یہ اس طرح ہے جس طرح ہم کراچی میں ہیں، سوات میں ہم کو امی یاد آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں امی آپ بہت یاد آ رہی ہیں، آپ کے پراٹھے یاد آ رہے ہیں، اب تو خود ہم پکا رہے ہیں. محبت میں تو جائز ہے، محبت میں اشکال نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ علی یہاں موجود ہے یا عبد القادر جیلانی یہاں موجود ہے، تو اس طرح نظریہ مت رکھو ورنہ پھر نبی کی شفاعت آپ کو نہیں ملے گی. شرک سے بچنا. ایک ہوتی ہے بدعت. بدعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے کر لی، لیکن ایک مثال امت کس طرح ٹوٹتی ہے. امت بدعت سے ٹوٹتی ہے. امت بدعت سے ٹوٹتی ہے. بدعت سے کس طرح؟ وہ جو مسجد والے ہیں، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے عید کے لیے اذان شروع کر دی. وہ جو سامنے مسجد والے ہیں وہ اب مغرب کی نماز 3 رکعت نہیں پڑھتے ہیں بلکہ 4 رکعت پڑھتے ہیں. بتاؤ عیدین کے لیے کسی نے کبھی 1500 سال اذان دی ہے؟ نہیں. انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے مغرب کی 4 رکعتیں شروع کر دی 3 کے بجائے. اب فرقہ بن گیا. فرقہ کیسے بنتا ہے؟ دین میں اضافہ کرو بس نیا نیا فرقہ بنتا جائے گا. دین میں اضافہ کرو نیا نیا فرقہ بن جاتا ہے. دین میں اضافہ کرو تو فرقہ بنتا جائے گا. اختلاف کیوں ہے؟ شرک ہے. اختلاف کیوں ہے؟ بدعت ہے. اگر سارے لوگ توحید پر آ جائے، سنت پر آ جائے، اختلاف ختم ہو. جب اختلاف ہے تو آپ کو قوت نہیں مل سکتی، اور جب قوت نہیں ملے گی تو غلبہ نہیں ملے گا. جب غلبہ نہیں ملے گا تو آپ کو اسلامی حکومت نہیں ملے گی. لہذا دور کا کافر، قریب کا فاسق،
دور کا کافر، قریب کا فاسق، یہ مسلمانوں کے اختلاف سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اب پھر کس کی حکمرانی آ گئی؟ کس کی حکمرانی آ گئی چوتھی مرتبہ؟ پھر وہی ہمارے جنازوں میں، مولویوں کے جنازوں میں 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت جنازے ہوئے ہیں۔ بڑے جنازے، امام احمد کے جنازے میں 25 لاکھ افراد تھے، لیکن پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جنازہ ہوا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب کا ہوا ہے۔ اللہ، مردان سے لے کر نوشہرہ تک، اور نوشہرہ سے لے کر اکوڑا خٹک تک، اور اکوڑا خٹک سے لے کر حسن عبدال تک، اور حسن عبدال سے لے کر ٹیکسلا تک۔ اتنا بڑا جنازہ دنیا نے نہیں دیکھا تھا، بہت بڑا جنازہ۔ تو اے علماء، آپ کے اتنے بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں تو آپ کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ زرداری، مداری، لغاری، نوازی، نیازی، شنواری، مزاری، ان کے جنازوں میں 2000 آدمی ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جنازے ہیں، جتنے بھی علماء کے، مودودی صاحب، قادری صاحب، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیر علی شاہ صاحب، کتنے جنازے ہوتے ہیں؟ پھر کیوں ان کی سیٹیں 17 ہوتی ہیں؟ فاسق اور فاجروں کی سیٹیں 250-300 ہوتی ہیں، ان کی 17 ہوتی ہے بس۔ مذہبی جو ہمارے افراد ہیں ان کی 17 سیٹیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان مولویوں کا بھی آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے، رضوی صاحب، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اگر یہ سارے جمع ہو جائے نا ایک پلیٹ فارم پر، خدا کی قسم اگر کوئی آگے آ جائے، سارے نیک ہیں، سارے اچھے ہیں، سارے مخلص ہیں، تمام مذہبی جو پارٹیاں ہیں نا، خدا کی قسم کسی پر کیس نہیں ہے، نہ بڑے پر نہ چھوٹے پر، دامن صاف ہے۔ یہ سارے جیل گئے ہیں، ان کے سارے ایم این اے پر کیس ہے، یہ جیل گئے ہیں، لیکن حکومت ان کو کیوں ملتی نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلام حیدر اور شمس الدین صاحب، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اگر یہ صرف مولوی آپس میں متحد ہو جائیں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا 28 سال سے آپ کا امام ہوں، مجھ سے کسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں۔ فلانے کو ووٹ دو، یہ سنا ہے؟ جب علماء کے سر پر کوئی گند ملتا ہے میں جواب دیتا ہوں، لیکن میں نے آج تک ووٹ نہیں دیا ہے، آج تک ان کے جلسے میں نہیں گیا ہوں۔ کیوں؟ پھر میں تو ایک طرف ہو جاؤں گا، جب ایک طرف ہو جاؤں گا پھر میری بات اس طرح زیادہ اثر نہیں کرے گی۔ آپ حیران ہوں گے، مسجد میں بیٹھا ہوں، 2 مرتبہ مجھے ایم این اے کی سیٹ ملی ہے متحدہ مجلس عمل کے زمانے میں، لیکن میں نے کہا اگر میں نے اس طرح کر لیا نا تو پھر پی پی والے میرا بیان نہیں سنیں گے، نون نہیں سنے گا، پی ٹی آئی والے نہ سنیں گے، نیشنل پارٹی والے نہیں سنیں گے، تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں نہیں، عزت پیسوں سے اچھی ہے، عزت شہرت سے اچھی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں جس آدمی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے ساتھ 2 کام کرو، یا اس کی لاہور سے شادی کراؤ یا اس کو ووٹوں کے لیے کھڑا کرو۔ بات ٹھیک کی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں جماعت آئی تھی پٹھانوں کی، اس میں ایک ایم این اے تھا، پٹھان تھا، ایم این اے تھا، تو وہ مجھ سے ملا، تو ہمارا جو درس تدریس اور یہ پروگرام ہمارے پاس رہا، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب ناراض نہ ہو، ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ رے خدا کے واسطے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، انہیں کے ووٹوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ رے میں بھی ایم این اے رہ چکا ہوں، نیشنل پارٹی کا ایم این اے رہ چکا ہوں، پھر میں نے سروزہ لگایا، چلہ لگایا، 4 مہینے لگا لیے، پگڑی، سارے بچے حافظ عالم بن گئے، دیندار بن گئے۔ خدا رہا ان چیزوں میں مت جاؤ اور یہ فضول کام میں آپ نے نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی یہی ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ امت کو توڑتے ہیں یہ چیزیں۔ آخری بات، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ گاڑی روک دو، نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا گاؤں قریب ہے تو ابھی 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے، یہ سامنے گاؤں ہے۔ کہہ رہے موت کا پتہ نہیں ہے، نہیں موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو
تو میں نے کہا چلو آپ صرف فرض پڑھیں، میں سنت بھی پڑھ لوں گا، طبیعت خراب تھی۔ تو پھر بیٹھتے ہیں گاڑی میں، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے نا، واقعتاً ہم گاؤں نہیں پہنچے اور والد صاحب کا گاڑی میں انتقال ہوا۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا ایسے انتخابات تھے، تو پی پی اور نون اور پی ٹی آئی تو اس وقت نہیں تھے، یہ نیشنل پارٹی والے جماعت اسلامی والے ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے فرمایا یہ توڑ ہے، یہ جوڑ نہیں ہے، یہ اتفاق کے خلاف سازش ہے۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں کلمہ پڑھتی ہیں جی، مسلمان ہیں جی، ان کو توڑا ہوا ہے۔ کس نے؟ کافروں نے توڑ۔ یہ بیج توڑ ہے، جھنڈا توڑ ہے، سٹیکر توڑ ہے، یہ تارا توڑ ہے۔ توڑ کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ کبھی بھی اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ اتفاق